خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں، خدا ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اس وقت جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں فلوریڈا میں ہوں اپنے کام کے سلسلہ میں، اور جیسا میں نے آپ کو لاسٹ ویک کے لائیو میں، فیس بک لائیو میں جو ہم ایوری فرائیڈے نائٹ کرتے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ اس ویک کا جو لائیو ہوگا وہ ذرا سلائٹلی ڈفرینٹ ہوگا، اور اس میں آپ سٹل مل کر ہم کلام کو سیکھیں گے، اور میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ طریقہ کے ساتھ ہم اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ طریقہ جو ہے، یہ فیس بک پر اس فیچر کو ہم نے یوز کیا ہے۔ آپ ابھی بھی لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پری ریکارڈڈ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند کا شکر ہو۔ میں اس وقت آپ کو ایک خاص موضوع کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، جس کا نام، جو ٹاپک ہے، وہ ہے دو فسح، یا پرانا اور نیا فسح۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فسح کی عید آ رہی ہے، اور یسوع مسیح کی صلیب کو اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو ہم یاد کریں گے، منائیں گے، اور اس چیز کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع کریں گے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسیحی ایماندار ہیں وہ مسیح کی صلیب کے حوالے سے ایک دم ریڈی ہوں گے۔ یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن کا سلسلہ تھا، یہ میں آپ کو عزیزو بتاتا چلوں کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور کافی سکسیسفلی اس چیز کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے عید فسح کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے بتانا شروع کیا، اور مقصد اس کے پیچھے کیا تھا وہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ بھی آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ یسوع مسیح منسٹری کا جو ہے وہ سب سے کہہ لیں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے، ہمارے خداوند منجی نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں یہ ریویل کیا۔ اور ان دنوں کی بات ہے کہ جب کلام مقدس کی نبوتی باتوں کو ہم سیکھ رہے تھے، تو ہم نے اس چیز کو جو ہے سمجھنا شروع کیا، اور جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہر اس چیز کو، ہر اس تعلیم کو اپنے اندر سے ریموو کیا جائے جس کا تعلق بائبل سے نہیں ہے، جس کا کوئی بھی تعلق جو ہے ہماری مسیحی ایمان سے یا مسیحی کلیسیائی تاریخ سے ہے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی کلیسیا جو کہ اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس، پریرتوں کے کام کی جو کلیسیا ہے، جو فرسٹ کہہ لیں کہ اسمبلی ہمیں نظر آتی ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کون سی چیزیں وہ کرتے تھے، کون سی چیزیں وہ اپناتے تھے۔ ہوا یہ کہ ہم نے جب اپنے آپ کو کھنگالنا شروع کیا، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا، اس سے پہلے کہ میں یہ سب کچھ کرتا، ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے تھے، وہ سلسلہ تھا کوسچن اینڈ آنسر کا۔ تو اس میں ایک سلسلہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ میں کیا کرتا تھا، کرسچن آنسر مسلمز اینڈ کرسچن آسکڈ مسلم، یعنی کہ ہم جو ہمارے مسلمان بہن بھائی یا غیر قوم کے جو لوگ ہیں، وہ جو بھی سوالات کرتے تھے ان کا جوابات دینا جو ہے میرا وہ ایک سلسلہ تھا جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اسی طرح کیا تھا کہ باقی جو ان کے مطابق ہمارے سوالات ہوتے تھے، ان سے ہم کرنا چاہتے تھے، اور ان سے ہم جواب چاہتے تھے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ خداوند نے مجھے یہ سکھایا اور بتایا کہ ہمیں نہ صرف یہ کرنا ہے، بلکہ اب ہمیں اپنے اندر بھی، اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ اپنی کلیسیاؤں کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ اور اس سلسلے کو میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جن کے بارے میں میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا بچپن میرا جو گزرا ہے وہ کیتھولک اسکول میں گزرا ہے، کیتھولک چرچ میں گزرا، اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے تھے جو کہ اب نہیں کرتے، جیسے روزریاں پڑھنا، نوینے کرنا، جو یہ منگل کے دن عبادت ہوتی تھی، اور مختلف مقدسین کو درمیانی بنا کر دعائیں کرنا، اور سلام مریم کی جو دعا ہے اس کو پڑھنا، اور قسم مریم کو جو ہے وہ ایک وسیلہ بنانا کہ وہ ہمیں بلیسنگ دیں گی، اور اس طرح کی اور ساری چیزیں۔ لیکن ساتھ میں خداوند نے یہ بھی سمجھ دی کہ بہت ساری ایسی اور بھی باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہوگا۔ اور وہ باتیں جو تھیں، وہ ان میں آپ یہ دیکھیں کہ لینٹ ایک ایسی چیز تھی، اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ٹرمینالوجی تھی، ایسی بہت سارے کہہ لیں کہ چیزیں، ایسی باتیں تھیں جن کو جب ہم سامنے دیکھتے تھے، ایسی رسومات تھیں، ایسے آبجیکٹس تھے جو کہ مسیحیت سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے مثلا ہم نے یہ کہا کہ لفظ ایسٹر نہیں یوز کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں عید قیامت المسیح کہنا چاہیے، یا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کہنا چاہیے، یا پھر ریزریکشن ڈے کہنا چاہیے۔ اور ساتھ میں خداوند نے یہ بھی دکھایا
کہ جو خداوند کی جو مقررہ عیدیں ہیں وہ نبوتی کلام ہے، وہ پروفیٹک ورڈ ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کی، خداوند یسوع مسیح کی کہہ لیں کہ جو پلان ہے، خدا کا پلان بیٹے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو منصوبہ ہے اس دنیا کے اندر، جیسے خدا نے ان کو بھیجا اور پہلی آمد اور دوسری آمد اور پھر درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں کیسے ان عیدوں کا جو ہے نبوتی کنیکشن ہے، پروفیٹک تعلق ہے۔ لیکن اس سب کو کرنے کے دوران میں مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو فوکس کریں، خداوند یسوع مسیح کی نبوت کو فوکس کریں، یسوع مسیح کی نبوتی خدمت کو فوکس کریں، ان کی پروفیٹک منسٹری کو فوکس کریں، اور خدا کا جو ماسٹر پلان ہے، خدا کا جو الہی منصوبہ ہے، اس پر فوکس کیا جائے، اور ساتھ میں ہر چیز کا جو فوکس ہے، ہر چیز کا جو دیے جانے کا مقصد تھا، اس کا نشان یا اس کا اشارہ جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف کرنا مقصود تھا، اور لوگوں کو بتانا تھا جو مطلب ہمارا کہنے کا یا ہمارا اس سب چیز کو کرنے کا جو خداوند نے ہمیں جو پلان دیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دی جائے کہ اگر ہم نبوت کو اور بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں کلام مقدس میں سے جو کہ بائبل کے اندر چیزیں لکھی ہیں، اور یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے بارے میں اگر ہم اور گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو we might be able to take a step back، اور ہم ایک سٹیپ اگر پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں کہ خداوند نے کیا جو ہے نبوتی کلام دیا تھا پرانے عہد میں، اور اس کو پھر مسیح کے اوپر اپلائی کریں، مسیح کے ساتھ ملا کر چلا کر دیکھیں، اور پھر ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ایکچولی خداوند کا منصوبہ کیا تھا اور خداوند کرنا کیا چاہتا تھا، اور اسی چیز کو جو ہے وہ پھر ہم نے کیا کیا کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ بہت ساری ہم نے بہت سارے نئے ایکسپیرینسز اس میں کیے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سب سے پہلے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا ہمیں اچھا رسپانس ملے گا، ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا زیادہ بیکلیش ہوگا اس کا، ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں اس چیز سے ٹوٹلی ناواقف ہوں گے، بے بہرا ہوں گے، اور یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں۔ آن دی ادر سائڈ کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہوئیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غلط نہج پر چل نکلے ہیں، اور وہ کہہ لیں کہ وہ اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا جو ہے وہ کام بھی کریں گے۔ ہمیں مختلف طرح کے رسپانسز ملے۔ سب سے پہلا رسپانس تو وہ ملا جو کہ بہت زیادہ پازیٹیو تھا، جس میں لوگوں نے اس چیز کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور انہوں نے اس چیز کو، اس کلام کو سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، بڑی اچھی بات سمجھائی، اب ہمیں نبوتی کلام کی صحیح سمجھ آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس مقصد کو جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے، اس مقصد کو انہوں نے ریسیو کیا اپنی لائف میں، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا۔ آن دی ادر سائڈ پہ کیسا ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آئے، ہماری ایون کلیسیا میں بھی، جو کہ اس چیز کے ٹوٹلی اپوزٹ اور اگینسٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں، آپ ہمیں پرانے عہد نامے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے وہ موسوی شریعت کے اندر گھسیڑنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے اندر بھی دو کیٹیگریز تھی، ایک وہ کیٹیگری ہے جن کو شاید ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا، کچھ ایسے دوستوں یا بھائیوں کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، بٹ آن دی ادر سائڈ ایسے بھی تھے جو کہ ٹوٹلی اگنورنٹ تھے، اور جیسے ہی لفظ فسا آیا یا جیسے ہی لفظ جو ہے یہ آیا کہ ہم پرانے عہد کی عیدوں کو اٹھائیں اور دیکھیں، اور ان کے اندر جو خدا کا نبوتی کلام ہے، ان کے اندر جو خداوند کا میسج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انہوں نے اس چیز کو ٹوٹلی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو آپ کی بات جو ہے وہ کسی طریقے سے سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ جو لفظ یوز کر رہے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ which is fair enough۔ اگین بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ، ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایمان لانے کے والے سے ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے، آزاد مرضی ہے کہ آپ کیا بلیو کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں بلیو کرنا چاہتے، اور یہ آزاد مرضی آپ کو خدا نے دی ہے، اور اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کے ہم خود رسپانسیبل ہیں، خود ذمہ دار ہیں، اور اس کے لیے خود جواب دہ بھی ہوں گے۔ آپ میرے کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، میں آپ کی کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ پھر ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کہا کہ آپ کی بات کی ہمیں سمجھ آئی ہے، اور آپ کو آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں بڑا اچھے طریقے سے سمجھ آیا، لیکن کیا ہوا ہے کہ ساتھ میں ہمیں جو ایسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا
پڑے گا. ہمیں پتہ ہے جیسے لینٹ ہے یا ہماری فیملی کی ٹریڈیشنز ہیں, ہم جمع ہوتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, اور مختلف چیزوں کو ہم اس طریقے سے لیتے ہیں. مثلا ایسٹر ایگز دینا, یا لوگوں کو انڈے اور وہ خرگوشوں کے چاکلیٹ کے بنے ہوئے وہ دینا. یہ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ہوتا ہے, اسپیشلی جو ویسٹ میں لوگ تھے, اور ہمیں پوچھا جائے گا یا پھر ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے ہم کیسے ان کو. سو دے ہیڈ اے کائنڈ آف لائک اے ڈائلیما, جن کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس کو رسپونڈ کیسے کریں, اس کو ہم آہستہ آہستہ گریجولی جو اپلائی کریں گے. پھر ایسے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے آہستہ آہستہ گریجولی چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کر بھی دیے, لیکن ساتھ میں انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہی ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں. ہم آپ کو کسی بات سے نہیں روکیں گے, اور آپ بھی ہمیں کسی بات سے ہمیں جج نہ کیجئے. تو میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو جج کر سکیں. لیکن اس سب میں ایک ایسی چیز بھی ہم نے نوٹ کی, وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے دوست تھے جو کہ ربینک جوڈائزم کی طرف جا چکے ہوئے تھے, یا وہ اپنے ایک سفر پر گامزن تھے. لیکن کیا ہوا کہ ایک کامن گراؤنڈ ملا, اور وہ کامن گراؤنڈ کیا تھا کہ سڈنلی تحسین گل خان نے, یسوع مسیح منسٹری نے, اور اس وقت جو میرے ساتھ ساتھی کھڑے تھے انہوں نے جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم عید فصح کے والے سے کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اب اچھا, یسوع مسیح منسٹری اور تحسین گل خان کا عید فصح کا جو کاؤنٹ ڈاؤن تھا, اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو کرنے کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو نبوتی کلام کی طرف لایا جائے, لوگوں کو پروفیٹک ورڈ کی طرف لایا جائے, لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری ہے, خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے, اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں, اور جو نبوتیں ہیں جو تکمیل شدہ ہیں اور ابھی تک تکمیل میں نہیں ہوئی, ان کی طرف راغب کیا جائے. اور مین گول اور مقصد یہی تھا کہ یسوع مسیح کا جو ماسٹر پلان ہے, باپ کا جو بیٹے کے لیے ماسٹر پلان ہے, باپ کا جو کلیسیا کے لیے ماسٹر پلان ہے, اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. اور پرانے عہد کی جب کسی بھی بات کو اٹھایا جائے تو اس کو ہم لاوی کی کہانت میں یا پرانے عہد کی چیزوں کے ساتھ اس پر ڈویل نہ کریں, بلکہ ہم نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق اس کو جو ہے وہ خداوند کے سامنے لے کر آئیں, اور یسوع مسیح کو سینٹرل فوکل پوائنٹ بنا کر, یسوع مسیح کو اس کا مرکزی کردار بنا کر, یسوع مسیح کو اس کا جو ہے مرکزی حصہ بنا کر, اور ہر چیز کا فوکس بنا کر, اور یہ بتا کر کہ ہر چیز یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے, یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. یہ کرنا مقصود تھا. لیکن ہوا کیا؟ اب دیکھیں کہ اس میں ہم بھی نائیف تھے, کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ اس چیز کو کیا, ہم نے پہلی دفعہ اس چیز کو جانا اور سمجھا, اور اس چیز کا میں اقرار کرتا ہوں. دیکھیں مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے, دیکھیں ہر انسان تجربے سے سیکھتا ہے, اور جیسے عبرانیوں کے خط کی پہلے باب کی پہلے میں لکھا ہے کہ حصہ با حصہ اور طرح بطرح ہمیں کلام پہنچا, ہم تک یہ چیزیں پہنچی. اب جو آج سے 20 سال پہلے جو میری کلام کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اب نہیں ہے. اب میری کلام کی انڈرسٹینڈنگ کافی ڈیفرنٹ ہے اور بہتر ہے, اور بہت ساری چیزوں کو میں اور زیادہ گہرائی میں سیکھتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے جو تھی وہ اور زیادہ ڈیفرنٹ تھی. تب میں بالکل ہی کہہ لیں کہ جب کلام کو کھولتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی, بالکل بچگانہ طریقے سے کام تھا. لیکن اب جو ہے کیا ہے کہ اب جب میں کلام کو سمجھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو مجھے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھ آتی ہے. پاک روح نے تجربے کے ساتھ آہستہ آہستہ مکاشفات کو کھول کر آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے اور میرا ایمان یہی ہے کہ آپ کی زندگیوں کا بھی تجربہ یہی رہا ہوگا, آپ کی زندگیوں کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ گریجولی آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور کلام کی سچائیوں کو, کلام کے مکاشفوں کو, کلام کی باتوں کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 10 سال پیچھے یا 5 سال پیچھے یا 2 سال پیچھے یا 20 سال پیچھے جب تھے تو ہم غلط تھے. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت کہہ لیں کہ ناتجربہ کار تھے, ہم کم علم تھے, ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی. جب میں, جیسے میں نے بتایا کہ ایک زمانہ میں جب میں بچپن میں میرا جو کیتھولک چرچ میں گزرا تھا, ہم کیتھولک چرچ کی چیزوں کو مانتے تھے, کیتھولسزم کی تعلیم پر چلتے تھے, اور میں کوئی بھی جو ہے میس جو ہے اس کو مس نہیں کیا کرتا تھا, اور آلٹر بوائے کی خدمت بھی کی, اور بھی اس طرح کی چیزیں. لیکن جیسے جیسے کلام کی سمجھ آتی گئی, وہ چیزیں جن کا بائبل سے یا جن کا ہماری مسیح زندگی سے, یا ایسی چیزیں جو ہمارے لیے روحانی طور پر بے فائدہ تھیں, ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا. ان کو اپنی زندگی سے خداوند نے کیا کیا کہ ہماری زندگی سے پاک روح کی مدد کی وسیلہ سے آہستہ آہستہ ان کو ریموو کر دیا, اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں جاتی رہیں. اب یہی چیز جو ہے ہم نے 3-4 سال پہلے جب ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا, ہم نے سیکھی. اب ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا, ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں صرف ہم ہی جو ہے وہ عیدوں کو فوکس نہیں کر رہے, اس طرح کے اور بھی ایسے گروپس ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان گروپس میں اور ہم میں کافی زیادہ فرق تھا.
ہم میں اور ان میں یہ فرق تھا کہ ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نئے عہد کی بات کو، مسیح کی صلیب کے بعد کے تقاضوں کو اور مسیح کی تکمیل شدہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے تھے، اور ہم لوگوں کو نبوت کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو خدا کے پلان کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ کچھ ایسے گروہ یا گروپس ہیں جو کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یسوع مسیح کی طرف سے پوائنٹ ہٹا کر انہوں نے بیکورڈ جو ہے وہ اس چیز کو الٹی دوڑ شروع کر دی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف لے کے گئے۔ اس کا سب سے بڑا اچھا ایک اور بھی ہے کہ ایک تو ایسے گروپ تھے جنہوں نے اپنا بیچ میں کہہ لیں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا، کچھ ایسے دوست بھی تھے، کچھ ایسے دوست بھی ساتھ میں جڑے جن کا جڑنے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو گھیرنا تھا۔ کچھ ایسے خادمین، ایسے پادری صاحبان، کچھ ایسے نوجوان جو ہے وہ جڑے، اور ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ ایک تحریک چلی ہے اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں، لوگ جو ان کے ساتھ اب کھڑے ہیں، تو اب ہم بھی جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی اس چیز میں ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، اور لوگ جو ہیں ہمیں بھی سپورٹ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا فائنینشیل اس میں ریزن تھا، اور آپ کو ایک ویڈیو یاد ہوگی جو کہ میں نے وہ بنائی تھی، اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ عید فصح کہاں کہاں منائی جا رہی ہے اس سال، یہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر تھائی لینڈ میں یہ لوگ کر رہے ہیں، کینیڈا میں یہ کر رہے ہیں، اور لاہور میں یہ ہو رہا ہے، یوحنا آباد میں یہ ہو رہا ہے، پنڈی میں یہ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے، کراچی میں یہ لوگ ہیں، اس طرح مختلف جگہوں کے بارے میں ہم نے بتایا، یو کے میں یہ ہو رہا ہے، یورپ میں ایسے ہو رہا ہے، مالٹا میں ایسے ہو رہا ہے، جرمنی میں ایسے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ واقعی ہمارے سے جڑے تھے، جن کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ وہ کس طریقے سے کر رہے، اور جو ان کو انسٹرکشنز تھی وہ ہم نے دی، لیکن جو ہم سے غلطی بھی ہوئی، اور وہ ہم سے کہہ لیں کہ غلطی یا کوتاہی، یا کہہ لیں کہ ہماری نظر سے وہ چیز نہیں گزری تھی، ہماری لیک آف ایکسپیرینس تھا، نا تجربہ کری تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے کوئی ویٹنگ پروسیس جو ہے وہ ان پلیس نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم جب اناؤنسمنٹ کرتے یا ہم یہ کہتے کہ جی فلاں جگہ پر عید فصح منائی جا رہی ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھنا جو ہے ہمارا یہ فرض تھا، یا کہہ لیں یوں کہیے کہ یہ پوچھنا ہم پر واجب تھا، جو کہ ہم نے بعد میں تجربہ سے سیکھا کہ بھائی آپ منائیں گے تو صحیح، لیکن آپ کے منانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ اس طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ پرابلم زیادہ کریٹ ہوئی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ان طریقہ کار کو اپنایا جن کا بائبل سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ربینک جیوڈائزم کی یا ربینک جیوڈائزم کی جو روایات ہیں، تالمودک روایات ہیں، یا بیبلونین تالمود جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، مشنا کے ساتھ تعلق ہے، جن کا بائبل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے عید فصح کو جو ہے وہ لاوی کی کہانت کے تقاضوں کے ساتھ منانے کی بھی کوشش کی، اور جو کہ ایک غلط تعلیم ہے، جو کہ خدا کے منصوبہ کے اپوزٹ ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے عید فصح کو صحیح طریقے سے منانے کی کوشش، جس میں ہم بھی تھے، ہم نے صلیب کو سامنے رکھا، کلمات کے حوالے سے سیکھا، ہم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم نے اس چیز کو جب سمجھنے کی یا جاننے کی کوشش کی تو ہم نے یسوع مسیح کو سامنے رکھنے کی کوشش کی، ہم نے یسوع مسیح کی صلیب کو، اور ہم نے اس چیز کو جانا اور سیکھا بھی تجربے کے ساتھ کہ عید فصح کو منانے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں اور کچھ لوگوں نے بالکل ہی ڈیفرنٹ طریقے سے یہ سب کچھ کیا۔ اب جو غلطی جو ہوئی، یا کہہ لیں کہ جو لیک تھا جس چیز کا، وہ یہ تھا کہ there was no vetting process in place، جانچ پڑتال کا جو ہے وہ کوئی پروسیس نہیں تھا۔ ہم سارے ایکسائٹڈ تھے، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جی بڑا زبردست ہو گیا، یہ ساری دنیا میں میسج گیا ہے، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ تھے ابھی بھی ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی جو تھے جو ہمارے بڑے اگینسٹ ہو گئے تھے، ہمیں ابھی بھی اگینسٹ ہیں، لوگوں نے ہمیں بڑے بڑے القابات دیے، ایسے لوگ جو کہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہمارا میسج ایکچولی ہے کیا، ہم ان سے مختلف بات نہیں کر رہے، ہم یسوع مسیح سے ہٹا نہیں رہے۔ لیکن obviously اس کے بیچ میں ایسے دوستوں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے ایسے خادموں کو، ایسے لوگوں کو گالیاں دیں، جو کہ شاید ان کو سمجھانا شاید زیادہ بہتر رہتا، لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک بہت بڑی دنیا بھر میں بحث شروع ہو گئی، جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بہت ہی بڑی بحث شروع ہو گئی، اور اچھی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس میں نقصان ہوا، نقصان کیا ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ میں نے اور میرے ساتھ جو ہے ہماری خدمت نے اٹھایا، کیونکہ ہمیں مختلف طرح کے نام دیے گئے، القابات دیے گئے، لوگ ہمارے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوئے۔ لیکن فائدہ بھی میں نے اس میں دیکھا، فائدہ یہ دیکھا کہ ایک بحث شروع ہو گئی، اور وہ بحث اچھی بات ہے۔ جب دیکھیں کہ ہسٹری کے مختلف حصوں میں خداوند کے خادم اٹھے ہیں،
اور انہوں نے ایسی بات جب اٹھ کے کہی تو بہت بحث ہوئی. جیسے ہم مارٹن لوتھر کو دیکھتے ہیں, اب میں تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے خادم جو ہیں ان کی تو ہم پیروں کی خاک بھی نہیں, لیکن جب مارٹن لوتھر نے اٹھ کر یہ بات کی تھی کہ انہوں نے کیتھولک چرچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, کیتھولسزم جو ہے وہ ورک بیسڈ سالویشن کو پروموٹ کرتا ہے اور ہر ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ ورک کے ساتھ ہے, کاموں کے ساتھ ہے. اور اس نے اس آیت کو سامنے رکھا جو کہ رومیوں کے خط میں تھی, جو کہ حقوق سے لی گئی کہ ایماندار جو ہے وہ راست باز ایمان کے سبب سے جیتا رہے گا. اور پھر فیتھ بیس سالویشن جو کہ بائبل کا نظریہ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا یا ری انٹروڈیوس کروایا گیا کیونکہ اس کو دبا دیا گیا تھا. اب اس زمانہ میں دیکھیں کہ مارٹن لوتھر کو بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جب 12 شاگرد اٹھے اور 120 کی جماعت اٹھی تو اس وقت کی جو میجورٹی تھی یہودا کا گھرانہ, انہوں نے ان کو غلط کہا, بدعتی کہا. اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ریفارمز ہوتی رہی. ریفارمیشن کا جب ٹائم ہوا, جان ویزلی آئے اور ایسے بڑے بڑے خادم آئے, چارلز اسپرجن آئے, تو ان کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی, کیونکہ وہ نارم سے ہٹ کر بات کر رہے تھے, وہ جو ہے وہ باقی ڈگر سے ہٹ کر بات کر رہے تھے اور وہ ایک بحث شروع کرنا چاہتے تھے مسیحی حلقوں میں, مسیحی گھرانوں میں, مسیحی کلیسیاؤں میں, اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو اس پر بحث کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پینتیکاسٹل ریوائول آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوری دنیا پریئر ریوائول کی شکل میں آتی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اینڈ ونڈر اور کیرزمیٹک موومنٹ بھی شروع ہوئی, تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو غلط کہا, ان کے پاک روح کے بپتسمے کو غلط کہا. ابھی بھی کہتے ہیں غیر زبانوں کو غلط کہا جاتا ہے, روح کی نعمتوں کو غلط کہا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے لوگ غلط گردانتے ہیں, غلط خیال کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں نے ہسٹری میں کیا کیا کہ ایک ڈسکشن کا, ایک بحث کا آغاز کیا. اچھا, بحث کرنے کا جو اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھا جائے. لیکن ہمارے کچھ ایسے دوست جو کہ یوں کہہ لیں کہ وہ بیسیکلی ہمارے دوست نہیں ہیں, لیکن میں ان کو عزت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست, ایسے لوگ جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے بحث کا ایک نیا انداز میں متعارف کرایا. وہ انداز جو تھا وہ ٹوٹلی نان ببلیکل تھا, وہ گالی گلوچ کا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن دوستوں کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ جو کہ یہودی وضاقتہ کو زیادہ بہتر سمجھ رہے تھے, جو کہ جسمانی نمود کو زیادہ بہتر سمجھ رہے تھے اور لاوی کے گھرانے کے تقاضوں کو زیادہ بہتر سمجھ رہے تھے. موسوی شریعت کی طرف اس طریقے سے اشارہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بیکورڈ ٹریول کی طرف جائیں, جبکہ خدا کا کلام ہمیں فارورڈ ٹریول کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہوئیں, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم بھی ساتھ میں ٹیگ کیے گئے. ہمیں بھی جو ہے وہ ان کے کانٹے جو بیجے گئے تھے ان کے ہاتھوں سے, ہمیں اپنے ہاتھوں سے اٹھانے پڑے, جس کے اندر ہمارے ہاتھ بھی زخمی ہوئے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درد, یہ زخم, یہ اظہار ثانی, یہ پین جو ہم نے لی ہیں, یا یہ جو کہہ لیں کہ یہ مصیبتیں اٹھائیں, وہ کلیسیا کی بہتری اور ترقی کے لیے اٹھائیں. اس میں مجھے جو لگتا ہے فائدہ یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے فائدے کی بات ایک اور ہے کہ ایسے گروہ جو کہ غلط تعلیموں کو شاید کہہ لیں کہ انڈر دا ریڈار لوگوں کے سامنے آئے بغیر پھیلاتے جاتے, وہ بھی ایکسپوز ہوئے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب اچھا بیج بویا جاتا ہے تو کڑوا دانہ بھی بویا جاتا ہے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دونوں برابر بڑھے اور پھر ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے, اور جب وہ بڑھ گئے تو پھر ایکسپوجر کا ٹائم بھی آ گیا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے ان اے وے کہ ہم لوگوں نے اس چیز میں سے سیکھا, بہت کچھ سیکھا. اگر یہ تحریک نہ شروع ہوتی تو ہم شاید بہت کچھ سیکھنے سے محروم رہ جاتے. اگر یہ تحریک نہ شروع ہوتی تو شاید ہم غلط اور صحیح کی تمیز کرنے کے کہہ لیں کہ اندر مشکل پیش آتی. اور اسپیشلی اگر یہ تحریک پبلکلی نہ شروع ہوتی, یوں سمجھ لیں جو ہم نے کیا کام, تو شاید اس کا نقصان یہ ہوتا کہ ایسے دوست جو کہ ربینیکل جیوڈائزم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, وہ شاید زیادہ بہتر طریقے سے یا زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا غلط تعلیم جو ہے وہ پھیلا جاتے. تو اس سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا, یہ خداوند رحم کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے خداوند اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے, اور میں اس چیز کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمارے لیے بھی بھلائی پیدا کی. اب یہ وقت آیا ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ کلیریفائی کریں اور دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور یہ چیز میں نے جو ہے وہ اپنی پریویس ویڈیو میں 1 یا 2 ویڈیوز میں بھی دیکھی اور رکھی, کیونکہ پرابلم یہ ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے بھی, ایسے دوستوں کو سمجھنے کے لیے بھی جو کہ تعلیم کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے تھے اور غلط طریقے سے تعلیمات کو پیش کر رہے تھے,
ان کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم لگا ہمیں بھی. ہم نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہے, کیونکہ لوگ ہمیں ایسے گروہوں کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو میسیانکس ہیں یا شاید یہ جو کہہ لیں کہ یہ جو ربینیکل جوڈائزم کی تعلیم والے ہیں, یہ شاید ہمارے اندر سے نکلے یا ان کو ہم نے سکھائی ہیں یہ باتیں. میرے عزیزو, ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں سکھایا. جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہے وہ اپنے ہی بلبوتے پر سیکھا ہے. ہاں, ہم اس چیز کے لیے شکایت ضرور کرتے ہیں کہ جو اچھا کام ہم نے کرنے کی کوشش کی اس کو انہوں نے ہائی جیک کر کے اس میں نقب ضرور لگائے. چلیں کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی چیزوں میں سے سیکھتے ہیں, ہم سب ان مشکلات میں سے گزر کے سیکھتے ہیں, اور ہم نے اس چیز کو سیکھا. سب سے بڑی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ایسے بہت سارے گروہ جو تھے انہوں نے سیڈر پلیٹ کا اجرا کیا, اور سیڈر پلیٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے بھی ایک دفعہ دیکھا کہ یہ ایکچولی ہے کیا. لیکن سیڈر پلیٹ پر جب میں نے غور کیا تو ہمیں پھر مجھے جو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. سیڈر پلیٹ کا بائبل میں تو کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے, اور نہ ہی بائبل میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ یہ استعمال کی گئی. ہاں, سیڈر پلیٹ کے کچھ ایسے آئٹمز ضرور ہیں جن کا خروج کی کتاب میں بک آف ایکسڈس میں ذکر ہے, لیکن سیڈر پلیٹ on its own جو ہے that is based on rabbinical Judaism. یہ جو ہے یہ غلط تعلیم کے اوپر ہے. ایک چیز آپ کو سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر ہم پرانے عہد کی کسی بھی بات کو اٹھائیں, کسی بھی تعلیم کو اٹھائیں, کسی بھی نبوت کو اٹھائیں, کسی بھی رسم کو اٹھائیں, تو اس کے اندر ہمیں اگر یسوع مسیح نظر نہیں آ رہا یا ہم یسوع مسیح کو اس میں سے نہیں دکھاتے تو ہمارا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹوٹلی رانگ ہے, وہ غلط ہے. کیونکہ پرانے عہد کے دیے جانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کیا جائے, لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ دیا جائے, لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جائے اور تیاری کی جائے. اور یہی ریزن ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اگر نہیں دکھا پاتے یا یسوع مسیح اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ غلط کیوں ہے. اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ خدا کے پلان سے ہٹ جاتی ہے وہ بات. اور اس کا ثبوت سب سے بڑا کیا ہے کہ آج کی جو یہودیت ہے, آج کے جو یہودیوں کا گھرانہ ہے یا یہودا کا گھرانہ ہے, وہ خدا میں یسوع مسیح سے ناواقف ہے, کیونکہ انہوں نے وہی غلطی کی کہ انہوں نے اس چیز میں ہر وہ انٹرپریٹیشن ایڈ ضرور کی, لیکن خداوند یسوع مسیح کو اور مسیح کو اس میں دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. اگر وہ کر لیتے تو پھر شاید جو ہے وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسے ہی کیا. لوکا کی انجیل 24 باب کی 44 میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی میرے بارے میں لکھا ہے, جو کچھ بھی میرے بارے میں موسیٰ کی توریت, نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں لکھا, اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا. پھر پالوس کو دیکھتے ہیں کہ پالوس نے جب اپنی رائٹنگز لکھی اور باقی رسولوں نے, تو انہوں نے بتایا, کھول کر بتایا, کیونکہ ان کے پاس تو نیا عہد نامہ تھا ہی نہیں. لیکن انہوں نے متی سے پیدائش سے لے کر ملاکی تک جو بھی کتابیں تھیں ان میں اگر انہوں نے پریچنگ کی یا انہوں نے اگر کسی کو دکھایا ہے تو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات کو دکھایا ہے. اگر ہم پرانے عہد کی کسی بھی بات کو اٹھائیں اور یسوع مسیح کی ذات کو نہ دکھا پائیں تو پھر we are failing the great plan of our Lord God Almighty. تب پھر ہم جو ہے وہ خدا کے منصوبے سے ہٹ رہے ہیں اور غلط تعلیم کی طرف چلے گئے. یہودا کے گھرانے سے یہ بالکل یہ مسٹیک ہوئی ہے, اور وہ مسٹیک یہ تھی کہ انہوں نے بہت ساری باتوں میں ربینیکل باتوں کو ایڈ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج توریت سے زیادہ تالمود اور مشنا پر جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ ایمفسس ہے ایسے دوستوں کا, یہودیوں کا, جو یہودی ہمارے دوست ہیں. اچھا, یہودی میں یہودا کے گھرانے میں اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے, خدا ان پر رحم کرے, فضل کرے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جو مذہب یہودیت ہے, یہودیت جو مذہب ہے, جوڈائزم جو ہے, جس کے روٹس جو ہیں وہ سٹیم کرتے ہیں تالمودک سٹف میں, وہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو میں بھی غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے آ کر اسی کے اپوزٹ بات بھی کی کہ تم نے بزرگوں کی روایتوں سے خداوند کے حکم کو ٹال دیا. متی 15 باب میں آپ پڑھ لیں. اور پالوس نے بھی یہی بات کی, باقی شاگردوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے گھرانے نے بزرگوں کی روایتوں سے, ربینیکل تعلیم سے, ربیوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے منصوبے کو اور نبوت کے کلام کو پیچھے کر دیا. سب سے بڑا جو جنگ تھی اس زمانہ میں, وہ جنگ جو تھی وہ نبوت
اور ربیزم کے بیچ میں تھی، یعنی کہ ربینیکل سٹف میں ربینیکل تعلیم یعنی ربیوں کی تعلیم اور نبیوں کی تعلیم میں جو فرق تھا. اور یہودا کا گھرانہ اور جو اس وقت کے جو ریبائز تھے وہ ربی کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے لیکن نبوت کی بات کو. اور یہی ریزن تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری نبوت جنہوں نے کی، نبیوں کو قتل کیا. اور یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، تو میرے نبیوں کو مارا. اور خداوند نے تمثیلیں بھی دی کہ اس نے اپنے خادموں کو بھیجا، اور جو باغ کے اندر لوگ تھے انہوں نے ان کو بار بار مار دیا، اور پھر بیٹے کو بھیجا اور بیٹے کو بھی مار دیا. اور اس وقت کے فریسی اور جو ریبائز تھے انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور وہ ان کو جان رہے تھے کہ وہ ہمارے لیے یہ بات کر رہے ہیں. متی 23 باب میں آپ پڑھ لیں یروشلم کے والے سے. خدا نے اس چیز کو ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو یہودا کا گھرانہ ہے، یہودیت مذہب جو ہے، اس نے ہمیشہ نبوت کو کل کیا ہے اور ربیوں کی تعلیم کو، ریبائز جو ہیں ان کی تعلیم کو زیادہ اوپر کیا. اور یہی کام جو ہے آج کل کے ایسے دوست کر رہے ہیں جنہوں نے خدا کی نبوت کو نہیں دیکھتے اور خداوند یسوع مسیح کو سینٹرل فوکل پوائنٹ نہیں بنا رہے، بلکہ وہ ان ربینیکل رسومات کو، ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. میرے ایک دوست پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میری ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بیسیکلی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو ربینیکل جیوڈائزم کو نہیں فالو کرتے تو وہ ہم سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی بھائی میں تو ٹریڈیشنلسٹ ہوں اور میں ٹریڈیشنز کو مانتا ہوں ایز لانگ ایز وہ اچھی ہیں اور ان کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس میں کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی پھر آپ میں اور پھر ان دوستوں میں جو کیتھولسزم کے لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹریڈیشن بنائی ہیں، ہم نے اچھی بنائی ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو بہرحال ٹریڈیشن کو نہیں، ہم نے کلام کو فالو کرنا ہے. اب سیڈر پلیٹ بھی کیا پرابلم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بیبلونین جو ٹالمود ہے وہ پریویل کر گئی جیوڈائزم میں. ایون کہ یروشلم میں شاید تالمود شاید بہتر بات کرتی، لیکن آپ کو ایک اور بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ تالمود ایز اے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بلیسفیمس ہے اور خدا کے کلام کے اور بیٹے کے اگینسٹ ہے. اس میں یسوع مسیح ناصری کو ذلیل کیا گیا، اس کے بارے میں ان کے بارے میں غلط باتیں کی گئیں، ان کو سارسرر کہا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا، اس میں ان کو اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی، ان کو لیجیٹیمیٹ کہا گیا. مقدسہ مریم کے حوالے سے جو ہے غلط باتیں کی گئیں اور جو مقدسہ مریم کے کمار پن کو جو ہے غلط کہا گیا اور یہ سب کچھ جو تھا اس میں لکھا ہوا ہے. ہم کیسے اس ڈاکیومنٹ کو اٹھائیں اور اس میں سے اچھی بات سیکھنے کی کوشش کریں؟ ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی کسی اچھے ربی نے کوئی اچھی بات کر دی ہے لیکن آن دا ہول دیٹ ڈاکیومنٹ از ناٹ ویلڈ اینڈ ببلیکلی اینڈ اٹ شوڈ بی ڈسکارڈڈ بیکاز it talks against God and it is actually against God. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کرٹیسائز کیا خداوند نے، اور لوگوں کا جو ڈیپینڈنسی مشنا کے اوپر اس کو کیا. اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے بالکل دیکھنا ہے کہ اچھا بابل کے حوالے سے اب لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بابل کا بڑا اثر ہے اور ایسٹر ایگز اور ان چیزوں کے اوپر. تو بھائی سیڈر پلیٹ کے اوپر بھی تو بابل کا اثر ہے، اس میں انڈا کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھیں کہ آج سیڈر پلیٹ کو لوگوں نے کیا کیا کہ جب ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا اور پہلی دفعہ جب یہ عید کے بارے میں بتایا گیا تو لوگوں نے کیا کہ اپنے گھروں میں وہ چادریں لے کر اور جسمانی نمود کو سامنے رکھتے ہوئے سیڈر پلیٹیں سجائی اور انہوں نے سب نے اناؤنس کیا کہ یہ تحسین بھائی کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں، جو کہ غلط. میں نے کسی کو ایسا نہیں کہا تھا کہ بلکہ اس چیز کے جو میرے ساتھ پرانے ساتھی کھڑے تھے اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی سادگی کے ساتھ یہ کام کیا جائے اور نارمل کھانا شانا بنایا جائے جیسے کوئی بھی عید مناتے ہیں اور یسوع مسیح کو سامنے رکھا جائے تو زیادہ بہتر بات ہوگی. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جو بنیادی غلطی بہت سارے گروہوں سے ہو رہی ہے، ہمارے مسیحیانک بہن بھائیوں سے بھی اور ایسے بھی جو ربینیکل چیزوں میں جا رہے ہیں، کہ جب سبت کو یا عید کو یا ان چیزوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، وہ یہودی کو دیکھتے ہیں کہ یہودی کیا کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہودی ٹھیک کر رہا ہوتا تو پھر یسوع مسیح کو وہ مان رہا ہوتا. تو ہم اگر کسی بھی چیز کو، خدا کے کلام کے کسی بھی حصے کو، سبت ہو یا عید ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، اگر اس کو اٹھا کر اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہودی کو اگر دیکھنا بند کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. یہی جو ہے مین جو پرابلم چیز مجھے نظر آئی ہے کہ لوگ یہودی کو دیکھتے ہیں، مسیح کو نہیں دیکھتے اور یہودیوں کی مانند بننا چاہتے ہیں. یہودا کے گھرانے کی جو یہودیت ہے اور جو ربینیکل یہودیت ہے، ربیوں کی بنائی ہوئی یہودیت ہے، ربینیکل جوڈائزم، اس کے فالو بن کر، اس کے فالوورز بن کر، اس کے اوپر عمل کر کے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور کہنے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لاوی کے گھرانے کے تقاضوں کے مطابق کر رہے ہیں.
اب یہ جو ہے یہ پرابلم والی بات ہے، کیونکہ ہم لاوی کے نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی ملک صدق کی کہانت کے نیچے ہو کر چیزوں کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر لاوی کے گھرانے کے ہی وسیلہ سے مسیح کی صلیب اور جی اٹھنے کے بعد اگر خدا کی مرضی یہ تھی کہ لاوی کے گھرانے کے والے سے سارا کچھ ہو تو پھر ہیکل ریموو نہ ہوتا۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر لاوی کے گھرانے کی جو ہے وہ کہانت موقوف نہ ہوتی۔ تو جب خدا نے اس کو موقوف کیا ہے تو ہم اس کا اجرا کیسے کر سکتے ہیں؟ جب خدا نے اس کو پیچھے کیا، اور عبرانیوں کا خط اس کو پڑھیں اور ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب خدا نے ایک چیز کو پیچھے کیا ہے تو ہم کیسے اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ ہاں 1000 سال کی بادشاہی میں جو بھی خداوند کریں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فی الحال ہم جو ہے وہ لاوی کے گھرانے کے کسی بھی تقاضے کو پورا نہ تو کریں گے، نہ ہی کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو پش کرنا چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ چیز خداوند کے کلام کے اگینسٹ جاتی ہے۔ ہیکل نہیں ہے، اب تو ہیکل نہیں ہے تو ہیکل سے جڑے تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ عید فصح کیسے منائی جائے، اور اس سال ہم کیسے اس کو منائیں گے۔ ہم نے ہر سال کیسے منایا؟ ہم خدا یسوع مسیح کی صلیب کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نئے عہد کی بات ہے۔ نئے عہد میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرانے عہد میں نہیں تھیں، اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پرانے عہد کو اٹھاتے ہیں، ہم کلام مقدس کے بارے میں، اس میں سے مسیح کے بارے میں سیکھتے ہیں، نبوت کو اٹھاتے ہیں، اور اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی برائی یا کباہت نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ نئے عہد میں ہی ہیں، اور پرانے عہد میں نہ تو ان کو ہم دیکھ پاتے ہیں، نہ ہی ان کا اجرا ہو سکا، کیونکہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد چیزوں میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کا جو کام ہے، روح القدس کا بپتسمہ جو ہے، لکھا ہے کہ روح القدس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا، وہ وقتی طور پر لوگوں کو نبوت کا کلام ملتا تھا، لیکن جو روح کی نعمتیں اور برکتیں ہیں، روح کا پھل ہے اور پاک روح کا نزول ہے اور پاک روح کا بپتسمے کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ نئے عہد کی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنز اینڈ ونڈرز کے ساتھ جو خدمت ہے اور فائٹ فور منسٹری ہے، وہ نئے عہد کی چیز ہے، اور وہ نئے عہد کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پرانے عہد میں نہیں نظر آتی۔ نبوت کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہے، وہ نئے عہد کی چیز ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا مسیح، اور اس سے جڑی ہوئی برکات جو ہیں وہ صرف اور صرف نئے عہد کا ہی جو ہے وہ چیز نظر آتی ہیں۔ پرانے عہد کے جو لوگ ہیں وہ صلیب کو جو ہے وہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ صلیب کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جو نئے عہد کے اندر یعنی صلیب اور مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ہم صلیب اب ہماری پشت پر، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے ہی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور صلیب جو ہے وہ ہمیں بلیسنگ دیتی ہے۔ اب سیڈر پلیٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ کیا اس پر جو انڈا ہے کیا اس کا بائبل میں کہیں ذکر ہے؟ کیا بائبل ہمیں بتاتی ہے؟ خروج کے اندر ہی چلے جائیں تو کیا ہمیں جو ہے وہ اس میں کہیں پہ ذکر ہے؟ اس کو کیوں ہم نے پک کیا؟ کیا اس کا بابل سے تعلق نہیں ہے؟ بالکل بابل سے ہی تعلق ہے، کیونکہ جب بابلی تالمود لکھی جا رہی تھی اور بابل کے اندر اسیری میں لوگ تھے، انہوں نے بہت ساری بابلی رسومات کو پک کیا۔ تو سیڈر پلیٹ کے اندر انڈے کا کیا کام؟ اچھا، سیڈر پلیٹ کے اندر جانور کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹانگ رکھی جاتی ہے جو کہ لیمپ شینک کہہ لیں، بہت سارے لوگ مرغی کی ٹانگ بھی رکھتے ہیں۔ اب مرغی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بہت سارے یہودیوں کو مرغی کی ٹانگ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یوم کفارہ والے دن میں نے دیکھا کہ یہودی مرغی کو جو ہے سر پہ وار کر جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں یا پھر ان کو پھینک رہے ہیں۔ اب اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب کچھ بگڑی ہوئی باتیں ہیں، بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اور جانور کی ٹانگ بائبل میں لکھا ہے کہ تم جو ہے اس کی ہڈیوں کو نہ توڑنا، اور کیا ہے کہ سارے کا سارا جانور جو ہے اس کو سر، پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا۔ تو یہ ہے کہ پورا بکرا تو نہیں آپ کھا رہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ 10ویں جو کہہ لیں کہ ابیب کا جو 10ویں ہے، پہلے مہینے نسان کی جو 10th ہے، آپ میں سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو کہ بکرا یا برا لے کر آتے ہیں اور چن کر لاتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ آپ کیا اس کو 14ویں کو ذبح کرتے ہیں، اپنے دروازوں پر خون لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ بالکل بھی نہیں لگا پاتے، ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ پاکستان میں یا انڈیا میں رہتے ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ کیا ہم اس کو آگ پر بھون کر کھا رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم پورا بکرا کھا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ایک ٹانگ کو رکھنے کا کیا تعلق؟ اور پھر ٹانگ جو ہے وہ جو کسی ایک ناقص جانور کی ہے، جب ہمارے پاس افضل قربانی ہے، جب ہمارے پاس بہتر قربانی ہے، جب ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون کا نشان ہے، تو پھر ہم کسی جانور کی ٹانگ یا کسی مرغی کی ٹانگ کیوں ہم کھائیں اور کیوں اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں؟ کڑوے ساگ پات کا ذکر ہے، تو کڑوے ساگ پات اور نمک ملا ہوا پانی جو ہے وہ کس چیز کا نشان تھا؟ وہ غلامی کا نشان تھا۔
وہ نشان تھا آنسوؤں کا نشان تھا جس میں ملک مصر میں اسرائیلیوں نے غلامی کی، اور کڑوے ساگ پات جو تھے وہ ان کی زندگی کی تکلیفوں کا نشان تھا۔ تو کیا یسوع مسیح کا بدن اور خون جو کہ ہولی کمینین ہے، جب ہم اس کو لیتے ہیں تو کیا ہم نظر نہیں اس میں آ رہا کہ ہماری غلامی جو تھی، گناہ کی غلامی تھی، جو کہ نشان تھا؟ پہلے دیکھیں کہ پہلے عہد میں مصریوں نے فزیکل لیول پر اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، اور دوسرے عہد میں، نئے عہد میں ہم نے اب اس کو مسیح یسوع میں ایکسپیرینس کیا۔ جیسے وہ مصر کی غلامی میں تھے، ہم گناہ کی غلامی میں تھے۔ جیسے اس وقت انہوں نے بروں کو قربان کیا اور دروازوں پر خون لگایا، ہم یسوع مسیح کی قربانی کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے دل کے دروازوں پر خون لگاتے ہیں۔ جیسے اس وقت کے لوگوں نے ساگ پات کڑوے کھائے اور نمک ملا ہوا پانی پیا جو ان کے آنسوں کا نشان تھا، ہم جب مسیح کے بدن اور خون کا نشان یعنی روٹی اور شیرہ، روٹی اور مے لیتے ہیں تو اس میں ہی ہمارے کڑوے ساگ پات اور آنسو اور تکلیفیں نظر آتی ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، یسوع مسیح کے مار کھانے سے۔ میرا خیال میں جو سمجھتا ہوں بائبل میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب آخری کھانا کھایا، جب یسوع مسیح نے فسح کھایا اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کرنا۔ دیٹ مینس کہ دا موڈ اینڈ کہنے کے اس کا جو منانے کا طریقہ اور اس کی جو کہانت کے اندر جو چیزیں ہیں اور سب کچھ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر پولس بھی پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں اس بات کو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی فسح جو ہے وہ جب منائی جا رہی تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات خداوند سے مجھے پہنچی ہے، میں نے تمہیں بھی پہنچائی گی۔ جس طرح وہ پکڑوایا گیا، اس نے روٹی لی اور توڑی، اور پھر اس نے آگے جا کر اس نے کہا کہ آؤ ہم فسح کریں پرانے خمیر سے نہیں، بلکہ جو ہے وہ میرے ساتھ وہ آیت دیکھ بھی لیں۔ اس نے کہا کہ نئے طریقہ کار کے ساتھ، نئے عہد کے تقاضا کے ساتھ ہم اس کو کریں۔ اس نے کہا کہ آؤ ہم فسح کریں، آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ جسمانی کو روحانی نے تبدیل کر دیا اور روحانی آ گیا۔ لکھا ہے کہ پہلے جسمانی تھا، اب روحانی ہے۔ میرے عزیزو، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ فسح کو دیکھنا غلط نہیں ہے، فسح کو کاؤنٹ کرنا غلط نہیں ہے، یسوع مسیح کے یوم صلیب کو فسح کہنا غلط نہیں، کیونکہ وہ ہے بائبل کے مطابق ہے۔ لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولسزم سے غلطی ہوئی کہ وہ لینٹ اور یہ سب چیزوں کو مسیح کی صلیب کے ساتھ جوڑا اور ان رسومات کو مسیح کی صلیب کے ساتھ جوڑا جن کا تعلق نہیں ہے، تو کیا ہمارے ایسے دوست جو ہیں جو کہ ربینیکل جیوڈائزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیا وہ سیم غلطی کا ارتکاب نہیں کر رہے؟ کیا وہ سیم بات کا جو ہے مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا وہ سیم غلطی نہیں کر رہے کہ جس طرح انہوں نے بزرگوں کی روایت کی طرف، رومی روایتوں کی طرف لے گئے، ہمیں کیوں جو ہے وہ ربینیکل روایتوں کی طرف لے کر جایا جائے؟ ہم کیوں نہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی فسح کو اگر دیکھنا ہے تو یسوع مسیح کو دیکھو؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ پرانے عہد کے کسی بھی تقاضا کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں نامکمل وہ چیز کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں چادریں پہن کے اور سامنے پلیٹیں رکھ لیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی صحیح طریقے سے فسح منا ہی نہیں پاتا، کیونکہ ان کا فوکل پوائنٹ یسوع مسیح نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، میں ان کو دیکھ چکا ہوں، ان سب چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور میں ہمارے پاکستانی مسیحیان ان کوئی بات نہیں، میں یہودیوں کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا ہوں، ان کو بھی دیکھا ہے۔ تو یہ نامکمل چیزیں کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مکمل ہے، جبکہ ہمارے پاس بہتر اور افضل قربانی ہے، جبکہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارے پاس بہتر اور افضل سردار کاہن ہے، ہمارے پاس بہتر اور افضل قربانی ہے، مردوں میں سے جی اٹھا مسیح ہے۔ تو بس آؤ اس کے مطابق فسح کریں، نہ کہ ان پلیٹوں اور ان ایسی رسموں کے پیچھے پڑ جائیں جن کو کام میں لاتے لاتے یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی، جیسے پولس رسول نے کہا تھا۔ یہ چیزیں صرف جسمانی نمود ہیں، یہ چیزیں صرف مین میڈ سٹف ہے، یہ چیزیں صرف جو ہے بزرگوں کی روایات ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے مطابق کرنا ہے۔ اور اس سال ہم جب کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے، ہم فسح کا ذکر ضرور کریں گے، لیکن ہم یسوع مسیح کو اوپر کریں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی فسح یعنی یسوع مسیح کے صلیب کا دن، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن یہ ہے، اور پہلے پھل یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کا دن، اور ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن جو بیس ہوگا وہ یسوع مسیح پر بیسڈ ہوگا، نہ کہ کسی ایسی چیز پر جس کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہو۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو برکت ملی ہے اور آپ کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ یسوع مسیح منسٹری، میں آپ کا خادم پاسٹر تحسین گل خان شکاینا خان، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام دوست
اس چیز کے لیے آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو سامنے رکھیں گے اور آپ کو بھی انکریج کریں گے کہ یسوع مسیح کو سامنے رکھا جائے۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یسوع مسیح منسٹری آپ کو جو ہے وہ صحیح بات بتانے کی کوشش ہمیشہ کرتی رہے گی اور ہمیشہ اچھی بحث اور اچھے ٹاپکس کو آپ کے سامنے لے کر آئے گی۔ سو اس سال کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہوگا وہ خداوند یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو اور آپ دنیا کو بتائیں کہ ہم جو ہے وہ ناقص کو نہیں، ہم کامل کو سامنے رکھتے ہیں، ہم جسمانی کو نہیں، ہم روحانی کو، ہم کسی جانور کو نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو، ہم کسی جو ہے وہ پلیٹ کو نہیں بلکہ پاک شراکت کو، ہولی کمینین کو سامنے رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی ربی کو نہیں بلکہ ہم استادوں کے ساتھ یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کو، خداوندوں کے خدا کو سامنے رکھتے ہیں، اور پاک روح کی ہدایت سے، پاک روح کی معموری سے، پاک روح کے کاموں سے جو ہے ہم اس چیز کو کریں گے، اور ہم ہر غلط تعلیم کو اندر سے نکالیں گے اور اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ کلام مقدس کو سمجھیں اور غلط تعلیمات کا ازالہ کیا جائے، اور مسیحی باڈی جو ہے، کلیسیا جو ہے، عالمی کلیسیا جو ہے، اس چیز کو سمجھے کہ بھائی غلط تعلیم کی طرف نہیں جانا اور خداوند کا نام جلال پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو برکت ملے۔ میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ پر اپنا فضل اور رحم والا ہاتھ کرتا رہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے۔ آپ دعا کرتے رہیں ہمارے لیے، جتنے بھی ہم ٹریولز کر رہے ہیں اس میں جا کے آپ کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی بلیسنگ دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ شالوم۔